اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا عقیدہ جو قرآن کے بنیادی اصول کے خلاف ہے مسلمانوں میں کس طرح راہ پا گیا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مسلمان قوم کو قہر، کاہل، حد حرام بنانے اور دنیا میں ذلیل و خوار کرنے کے لیے دین دشمن اجمی سازشوں نے بلا خوف احتساب اس عقیدہ کی تائید میں بھی یہ حدیث وضع کر دی، اور ہمارے محدثین نے انہیں پکڑ کر اپنے مجموعات میں شامل کر لیا یا ان کے مجموعات میں درباری ملاؤں نے شامل کر دیا۔ تو اس کے بعد اس نظریہ کے عین اسلام قرار پائے جانے میں کچھ مشکل نہیں۔ ہم اپنے رسول سے محبت تو کرتے ہی ہیں، پھر جب ہم کم عقل ہونے کے ساتھ ساتھ بے علم بھی ہوں تو جو بات بھی ان کے نام سے جوڑ دی جائے ہمارے ایمان میں شامل ہوتی جاتی ہے۔ مسلمانوں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، مگر ایمان کے اعتبار سے ہم آپ کے مقام اور مرتبہ سے بھی واقف ہیں۔ آپ ہی مجسم القرآن ہیں، تو جو حدیث قرآنی احکام سے ٹکرائے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی فاسق نے ان سے منسوب کر دی ہے۔ پھر مسلمانوں، دوسری بات یہ ہے کہ افلاس اور جہالت انسان کے بنیادی دشمن ہیں۔ جب کوئی قوم خود غرض ہو جائے تو یہ دشمن لازماً اس قوم کو گھیر لیتے ہیں۔ مسلمان قوم پر جب سے حبس اقتدار کا غلبہ ہوا ہے یہ قوم تنزل ہی میں چلی گئی ہے۔ اقتدار پرست لوگ انفرادیت قائم رکھنے کے لیے عوام الناس میں شعور کی شمع روشن نہیں ہونے دیتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عقل اور فہم سے دور رہیں تاکہ ان کی برتری قائم رہے، اور ایسے خود غرض اقتدار پسند اور پرست لوگ اور گروہوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ عقل اور شعور سے عاری ہی رہیں تو اچھا ہے، تاکہ یہ اپنے اپنے حلقہ میں اپنی اپنی نمبرداریاں قائم رکھیں۔ چنانچہ یہ لوگ دانستہ طور پر عوام کو جاہل رکھتے ہیں۔ پھر جب قوم بحثیت مجموعی جہالت کا ڈھیر بن جاتی ہے تو بھوک، ننگ، افلاس اس قوم کا مقدر بن جاتے ہیں۔ جہالت سے قوم تو تباہ و برباد ہو جاتی ہے، مگر حکمران، سرمایہ دار اور مذہبی طبقے عوامی ٹیکسوں اور نذرانوں سے خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ مسلمانوں، بظاہر یہ تمام طبقے اور فریق الگ الگ نظر آتے ہیں، مگر عوام دشمنی میں ان کا طریقہ واردات ایک ہے۔ حاکم چاہتا ہے کہ رعایا اس کے سامنے دم نہ مارے، سرمایہ دار چاہتا ہے مزدور اس کے آگے زبان نہ کھولے، جاگیردار چاہتا ہے مزارع اس کے آگے آنکھ نہ اٹھائے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی عیاری اور مکاری سے عوام کی ہر آواز کو ہر طرح سے دباتے ہیں، لیکن جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اور لوگ ان کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں تو پھر یہ ایک ایسے فریق کو خریدتے ہیں جو اللہ کے رسول کے نام پر ان کے دلوں پر قابض ہوتا ہے۔ یہ فریق مذہبی روحانی پیشواؤں کا طبقہ ہے، اور یہ طبقہ پھر عوام کو، رعایا کو تقدیر اور توکل کا ٹینچر دیتا ہے۔ انہیں حدیث کے حوالوں سے یہ باور کرواتا ہے کہ حکمران تو حکمران وقت ہے، سلطان تو ذل الہی ہے، اس کا ہر عمل خدائی ہے، اس کے حکم سے سرمتجاوز کرنا خدا سے بغاوت ہے۔ دوسری طرف حکمران طبقوں کے مال و دولت، جاہ و جلال کو اللہ سبحانہ کی رحمت بتاتا ہے تو یہ لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے خلاف کچھ سوچنا بھی گناہ عظیم ہے، تو لوگ اپنی محرومیوں اور غربتیں تقدیر کے کھاتے میں ڈال کر توکل کی چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی پیشہ وروں کا یہ طبقہ لوگوں کو بدحالی میں روحانیت کا سکون بخشتا ہے کہ فلاں مزار پر حاضری دے دو تمام دکھ دور، فلاں پیر کی منت مانو اولاد ہو جائے گی، فلاں خانقاہ پر چادر چڑھا دو خوشحالی تمہارے قدم چومے گی۔ جبکہ اس کارروائی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ حکمران طبقوں اور ان کے اعمال کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے توہمات کے جال میں پھنسے رہیں۔ اگر انہیں کچھ مل جائے تو حاکم اور پیر و مرشد کو سجدہ کریں، اگر کچھ نہ ملے تو اپنی تقدیر اور کاتب تقدیر کو کوسیں۔ مسلمانوں، یہی وہ ظلم عظیم ہے جس کے خلاف کام کے لیے انبیاء دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا مشن یہی تو ہوتا ہے کہ وہ قوم کو آمر حکمرانوں
پیروں فقیروں کے شکنجوں سے آزاد کرواتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا تھا کہ اے موسیٰ تو اپنی قوم کو فرعون، حاکم، قارون، سرمایہ دار، حمان، مذہبی پیشوا کے چنگل سے آزاد کروا، تاکہ یہ لوگ ظلم و تشدد کی زندگی سے نکل کر آزاد اور خود مختار زندگی میں آ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے مسلمانوں ہر انسان کو آزادی اور عزت بخشی ہے، ان پر جبر سے بھوک، ننگ اور قید کی زندگی کی تقدیر تحریر نہیں کی۔ مگر جب ہمارے مذہبی پیشہ وروں نے اپنی اغراض سیدھی کرنے کے لیے حاکموں سے مل کر دین کو مذہب میں بدل دیا، تو خدا نے ایک مطلق العنان بادشاہ کی شکل اور انسان ایک مجبور قیدی بن گیا۔ اس طرح مذہبی پیشوا اس جیل خانہ کا دروغہ بن بیٹھا۔ جب دین مذہب میں تبدیل ہوا تو خود ہمارے ہاں بھی کاہنوں، پشین گوئیوں کرنے والوں، نجومیوں، رمالوں اور فائل نکالنے والے جھوٹے اور مکاروں کے لشکر پیدا ہو گئے۔ صاحب اختیار انسان اشرف المخلوق، جس نے تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے لکھنی تھی، اپنا ہاتھ دوسروں کو دکھا کر اپنی قسمت معلوم کرنے کے چکر میں پڑ گیا، بلکہ یوں کہیے کہ جانوروں سے اپنی قسمت معلوم کرنے لگ گیا۔ مسلمان بہن بھائیوں، قسمت کا حال بتانے والے انسان مکار، جھوٹے، فریبی اور دغاباز انسان ہیں۔ یہ انتہائی خود غرض لوگ صرف اپنی دکانداری چمکاتے ہیں اور مجبور انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ انسان دوست نہیں بلکہ حرام خور انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ مستقبل اور غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے، نہیں، بلکہ جھوٹ بول کر انسان کو صحیح تدبیر اور دوا دارو سے بھی روک دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر بیچارے بے علم لوگ بنائی مر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ ہم سب کو صراط مستقیم ڈھونڈنے، پھر اسی پر قائم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔